السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 26 اور 27 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ظالم فرعون، حامان، قارون کی سوچ، ان کے فکر اور فلسفہ کو ہائی لائٹ کیا، اور ان کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور دعوت کیا دی؟ ظالم، ظلم ختم کر دو۔ اذهب الى فرعون انہ طغی، ظلم ختم کرو، میری جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو آزادی دے دو۔ میرے عزیزو، یہاں رک کے اس بات کو سمجھ لیجئے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ وقت کے ظالم حکمرانوں سے ہوا ہے، ظالم طاغوت سے ہوا ہے، اس دور کے سامراج سے ہوا ہے۔ کیوں؟ ان ظالموں نے، ان کافروں اور مشرکین نے اللہ کی قوم کو غلام بنا لیا، اللہ کی مخلوق انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں ان کو غلام بنا لیا۔ اللہ ان اقوام کو پیدا کرے اور غلام کوئی اور بنائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قومیں، یہ اقوام، یہ مخلوق اور اشرف المخلوق انسان، اس کو اللہ کا غلام ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ان کو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، لیکن ان ظالموں نے رکاوٹ پیدا کر دی، ظلم کا نظام قائم کر کے، خوف کا نظام پیدا کر کے، بدامنی پیدا کر کے، معاشی بدحالی پیدا کر کے، غربت اور فرقہ واریت پیدا کر کے، یہ فرعون کا جو سب سے بڑا ظالم کا جو حکمرانی تھی، اس کی نظام تھا، ظالمانہ نظام، یہ سورۃ القصص میں ہم سن چکے ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ 3 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ یہ ظالم غالب جب آیا تو اس نے ایک طبقے کو غریب بنا دیا، ایک کو امیر کر دیا، یعنی طبقاتی نظام پیدا کر دیا۔ دوسرے نمبر پر بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین
یہ فساد فی الارض کرتا تھا، یہ ظلم کرتا تھا۔ تو آپ ذرا غور تو کیجئے، اللہ نے اپنے سچے اور پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو اس ظالم فرعون کی طرف بھیجا، تو کیا فرعون نے مان لیا؟ حامان اور قارون نے مان لیا؟ نہیں، بلکہ مقابلے پہ آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا قرار دے دیا، اور پھر اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، لہذا ان کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ کتنی منفی سوچ، گری ہوئی سوچ ایک ظالم طبقے کی ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں رہے گی۔ یاد رکھو، ظالم مافیا کبھی بھی تبلیغ سے نہیں سمجھتا، دعوت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ مقابلے پہ آتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کیا۔ اب فرعون کہتا ہے، وقال فرعون، آیت مقدسہ نمبر 26۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو اس لیے گزارش کی ہے کہ توجہ کیجیے، غور و فکر کیجیے۔ اب فرعون کی سوچ کیا ہے؟ وقال فرعون، فرعون نے کہا، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں گا۔ فرعون کی اشرافیہ کا اجلاس ہو رہا تھا، کابینہ کا۔ یہ ظالم کابینہ جب بیٹھتی ہے، ملک کی خیر خواہی کی بجائے انفرادی فیصلے کرتی ہے۔ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ محسوس کرتا ہے، ویسے اندر سے ڈرا ہوا ہے، اور اس کی بھی کئی تاریخ ہے، مثالیں ہیں اس کی، گھبرایا ہوا ہے۔ لیکن اور گھبرایا ہوا آدمی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، اپنی کابینہ میں سچا ہونے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اللہ اکبر۔ اور یہ جو اپنا رب رب کرتا ہے میرے علاوہ، تو اس کو پکارے، اپنے رب کو پکارنے کے لیے میں چھوڑ دوں گا اس کو۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، ایک اللہ کی توہین کی، اللہ کی نافرمانی کی، گستاخی کی، کہ موسیٰ جس رب کو پکارتا ہے میں دیکھتا ہوں وہ رب کیسے چھڑائے گا۔ اگلی گفتگو بڑی اہم ہے میرے عزیزوں، انی اخاف، اب کابینہ سے یہ کہتا ہے، اور یہ ہر ظالم طبقہ ہر دور میں کہتا ہے، کیا؟ انی اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارا دین تبدیل کر دے گا۔ موسیٰ جو دین لے کے آیا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آیا نیا دین۔ اصل دین تو میرا تھا کہ میں رب تھا، انا ربکم الاعلی۔ جو فکر اور فلسفہ میں نے دیا وہ درست ہے۔ اگر موسیٰ غالب آ گیا تو یہ فکر اور فلسفہ تبدیل ہو جائے گا، تو یہ موسیٰ تو تمہارا دین بدل دے گا، اور یقیناً یہی دین تو بدلنے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ پہلے ظالم ظلم کی فکر اور فلسفی ختم ہوگی تو آگے کام چلے گا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف ظلم کی فکر ہو اور ایک طرف عدل اور انصاف کی فکر اور فلسفہ ہو؟ دونوں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ درست کہا اس نے کہ یہ تمہارا دین جو فرعونی دین ہے اس کو تبدیل کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین پر
فساد پھیلائے گا۔ کون سا فساد؟ اس کے ظلم کے نظام کو ختم کر دے گا۔ ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کو وہ فساد کہہ رہا ہے فرعون۔ وہ اپنے ظلم کے نظام کو قائم رکھنا وہ ضروری سمجھتا ہے، اور عدل کا نظام جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں، فلسفہ توحید کا نظام، اس کو وہ فساد کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی ظالم حکمران کیا کہتے ہیں؟ جب عدل کی بات کرے، اس ظلم کے نظام کو ننگا کرے، اس کا تعارف کروائے، اس سامراجی نظام جو 75-77 سال سے ہمارے اوپر قائم ہے، اس کی بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ غدار ہے، یہ باغی ہے، یہ فساد پیدا کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اصل فساد ظلم ہے، جس نے پوری انسانیت کو غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ فرعون کا مکالمہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سنیے، آیت مقدسہ نمبر 27 میں، وَقَالَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب سے، میں اپنے رب کی تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لمبی چوڑی بحث نہیں کی، فوراً جواب دیا کہ میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں۔ جس اللہ نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میں اس کی پناہ میں ہوں۔ اور یہ ظالم من کل متکبر، ہر جو متکبر ہے، ظالم ہے، فرعون، حامان، قارون اور یہ ظالم اشرافیہ، یہ متکبرین ہیں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لا یؤمن بیوم الحساب، جو یقین نہ کر لے حساب کے دن کا، یہ حساب کے دن کو نہیں مانتے، احتساب کو نہیں مانتے۔ دنیا میں بھی انہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ کی گرفت آئے گی، اور قیامت کا حساب بھی یہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، فرعون کا پھر انجام کیا ہوا؟ اس کی اشرافیہ کا، اس کا جو پورا بلاک تھا، حکمرانی بلاک، حکمران اتحاد، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ دریا میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ لا یؤمن بیوم الحساب، جس حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ نے دنیا میں اس کو عبرت بنا دیا، اور اللہ نے اس کی میت لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا تاکہ قیامت تک یہ عبرت بن جائے۔ یہ فرعونی سوچ، فرعونی ذہنیت، اس سے بچو۔ ہر حکمران طبقے کو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور سچی سوچ، سچی ذہنیت، سچا فکر اور فلسفہ جو فلسفہ توحید ہے، اللہ اس کے اختیار کرنے کی، اور اس کے نتیجے میں عدل و انصاف، امن و امان، خوشحالی کا نظام قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔